السلام علیکم مفتی صاحب، یہ آج کا جو ہمارا درس حدیث تھا اسی سے ہی ریلیٹڈ، اسی موضوع کے ریلیٹڈ دو سوال آئے ہیں کہ اسلامی بھائی نے کیے تھے مجھ سے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ قریب المرء مسلمان کے پاس، مسلمان اگر مرنے والا ہو اس کے پاس کافر مرد یا کافر عورت قریب آ کر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال تھا غسل میت کے وقت، میت کو غسل دیتے وقت میت کے پاؤں کس طرف ہونے چاہیے؟ مفتی صاحب ان دو سوالوں کی شرعی رہنمائی فرما دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ قریب المرگ آدمی جو ہے اس کے پاس کافر مرد آ کر کے بیٹھے یا کافرہ عورت آ کر کے بیٹھے، تو ہمارے کتابوں میں جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر قریب المرگ آدمی ہے تو اس کے قریب حائض والی اور نفاس والی عورت اور جنبی مرد جو ہے یہ بھی بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا؟ تو شرعی حکم یہ ہے کہ جو قریب المرگ آدمی ہے اس کے قریب ترین وہ لوگ ہونے چاہیے جو پاک صاف ہوں، اعتقادی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی، وجودی طور پر بھی وہ پاک صاف ہوں۔ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر قریب المرگ آدمی کے قریب جو ہے حیض والی اور نفاس والی عورت اور جنبی مرد ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ واختلفوا فی اخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده، اس کے قریب سے اس کو ہٹا دینا، نکال دینا کیسا ہے؟ اور بہرحال علماء نے کہا ہے کہ احسن یہ ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ وجہ الاخراج امتناع حضور الملائکۃ محلا به حائض او نفساء۔ اور علامہ طحطاوی نے لکھا ہے وَنَصَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْكَافِرِ أَيْضًا وَهُوَ حَسَنٌ۔ تو جنبی کو، حائضہ کو اور نفاس والی عورت کو اور کافر مرد اور عورت کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا جائے، یہی احسن طریقہ ہے۔ کیوں کہ اب یہ نزول رحمت کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے اترنے کا موقع ہے، اور جہاں پر ایسے نفوس ہوتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ احسن یہی ہے کہ ان کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ دوسرا، کیونکہ یہ نزول رحمت کا وقت ہے اور جہاں پر غیر مسلم ہوتا ہے، کافر مرد یا عورت ہوتے ہیں، وہاں پر تو لعنت برستی ہے، اسی لیے وہاں پر ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، صحابی فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے، فرآ ناسا رکبانا، آپ نے کچھ لوگوں کو سواریوں پر سوار دیکھا، تو آپ نے فرمایا لا تستحیون ان الملائکۃ علی اقدامہم، تمہیں حیا نہیں آتی کہ فرشتے مسلمان کی میت کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ پاؤں کے بل چلیں، اور وانتم علی ظہور الدواب، اور دوابی، اور تم جو ہے سواریوں کی پیٹھوں کے اوپر بیٹھ کر کے آؤ۔ اور ملا علی قاری اس کے بعد لکھتے ہیں یدل علی ان الملائکۃ تحضر الجنازۃ، جہاں پر جنازہ حاضر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، والظاہر ان ذلک عام مع المسلمین بالرحمت ومع الکفار باللعنت، تو یہ حکم عام ہے کہ رحمت کے میت کے ارد گرد رحمت کے فرشتے جب اترتے ہیں تو وہاں پر یہ لوگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان جب ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے،
برکت کا نزول ہوتا ہے، کافر جہاں پر ہوگا وہاں پر لعنت برستی ہے۔ تو بہرحال کافر ساتھی ہو یا رشتہ دار ہو مسلمان میت کے ارد گرد، اسی طرح حائضہ، نفساء اور جنبی جو ہے اس کے ارد گرد نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غسل میت کے وقت میت کا جو پاؤں ہیں وہ قبلہ کی طرف نہیں ہونے چاہیے، اور اگر سہولت نہیں بن پا رہی، آسانی نہیں ہو رہی، تو جس طرف بھی اس کے پاؤں ہو جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے میں چند حوالے آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تحتاوی میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے، وَيُوضَعُ الْمَيِّتُ كَيْفَمَا اتَّفَقَ عَلَى الْأَصَحِّ، جس طرح بھی سہولت ہو، جس طرح بھی یسر ہو، میت کو رکھا جائے گا۔ قالہ شمس الائمہ السرخسی قیل عرضاً قیل الی القبلۃ فتکون رجلاہ الیہ کالمریض اذا اراد الصلاۃ ایماءً۔ فرماتے ہیں پہلے تو جس طرف یسر ہو، آسانی ہو، کر سکتا ہے، اور قبلہ کی طرف بھی اگر پاؤں کرنے پڑیں تو غسل میت کے وقت کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح مریض زمین پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے اور اپنے پاؤں جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو غسل میت کے وقت پہلی صورت یہ ہے میت کے پاؤں کو قبلہ سے ہٹا دینا چاہیے۔ اگر سہولت نہیں بن پا رہی تو جس طریقے سے بھی ممکن ہو قبلہ کی طرف ہو کر کے بھی اگر غسل میت ہو رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔